اے باپ برکت دے، اے روح پاک برکت دے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ آج ہم سب فادر ڈے منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ہیپی فادرز ڈے کہیں گے خدا باپ کو جو آسمان پر ہے، اور اس کے بعد یسوع المسیح کے پالنے والے باپ ولی یوسف کو کہیں گے ہیپی فادرز ڈے، اور اس کے بعد ہم دنیا میں تمام بچے اپنے اپنے والد کو کہیں گے ہیپی فادر ڈے۔ آج کا دن جذبات کا دن ہے۔ اولاد جذباتی ہو کر بھی، خوشی سے بھی، خوش ہو کر بھی، محبت سے بھی بڑھ کر اپنے والدین کو، خاص طور پر اپنے والد کو یاد کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ ہیپی فادر ڈے، ہیپی فادر ڈے۔ یہ دن بچے اپنے پیار کا اظہار، اپنی لگن کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنے لگاؤ کا اظہار اپنے والدین سے کرتے ہیں، اور یہ اظہار وہ مختلف انداز سے کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کئی اپنے باپ کو ہار پہنا کر کرتے ہیں، کئی پھولوں کا گلدستہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کئی تحفے دے کر اپنے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج ہم یہاں آئے ہیں کہ عبادت کے دوران شکر گزاری کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعائیں کر کے، ان کے لیے نیک تمناؤں کی دعائیں کر کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی تندرستی اور سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دن منانے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے والدین کو یا والد کو اپنے سر پر ہمیشہ قائم و دائم دیکھیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے بچے اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقہ کار سے، بچیاں اپنے انداز سے اور بچے اپنے انداز سے اپنے باپ کو مختلف طریقوں سے یاد کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ کئی بیٹیاں کہتی ہیں ایک دن میں اپنا شہزادہ ڈھونڈ لوں گی، ایک دن میں اپنا شہزادہ ڈھونڈ لوں گی، مگر میرا والد ہمیشہ بادشاہ ہوگا۔ وہ خامد کو چھوٹا درجہ دیتی ہے کہ وہ شہزادہ ہوگا، لیکن میرا باپ میرا بادشاہ ہوگا۔ اسی طرح اور لکھتے ہیں خدا نے سب سے اچھا تحفہ جو ہمیں دیا ہے وہ ہمارا فکر کرنے والا اور پیار کرنے والا باپ ہے۔ میرا والد ہمیشہ میرا ہیرو ہے، میرا والد ہمیشہ میرا ہیرو ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی کہتی ہے میرا پاپا میرا پہلا پیار ہے، میرا پاپا میرا پہلا پیار ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو والد کی محبت سے بڑھ کر ہو، جو والد کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ ایک کہتا ہے میرے باپ کے برابر کوئی شخص نہیں ہے، میرا باپ انمول ہے سب سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں
لیکن ان میں اتنی عقیدت، اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنا اعتقاد ہے اپنے باپ پر کہ میرا باپ میرے لیے کیا ہے۔ یہ بچیوں کا بھی ہے اور بچوں کا بھی ہے جو اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی ایک اور بات بھی ہے کہ اولاد یہ جذبات تو رکھتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور کئی بچے بڑے نیک، بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے والد کو اس کا مقام دیتے ہیں، اس کو اس کی پہچان دیتے ہیں، اور اپنی زندگی سے زیادہ اپنے باپ کی زندگی کو عزیز سمجھتے ہیں، اپنے حکم سے زیادہ اپنے باپ کا حکم ماننا زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو کئی طرح سے حقیر بنا جاتے ہیں، کئی جگہ پر انہیں بے عزت کر جاتے ہیں، کئی جگہ پر ان کو ذلت اور رسوائی کا چہرہ دکھا جاتے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں۔ آج ایک لڑکے کی مثال میں آپ کو سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک لڑکا نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو، ایک بڑا چھابڑا ہوتا ہے جو دونوں طرف سے جس طرح پانی میں لاتے ہیں، اسی طرح اس نے دو بساکھیاں بنائی ہوتی ہیں ایسے کاندھوں پہ، ایک سائڈ پہ اپنی بوڑھی ماں کو ڈالتا ہے اور دوسری سائڈ پہ اپنے بوڑھے باپ کو ڈالتا ہے جو چل نہیں سکتے، اور ان کو سرا میں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی محبت، اس کی ذمہ داری، اس کی فکر ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنے والدین سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے والد اور والدہ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے، کتنا درد ان کے لیے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے والدین کو حقیر سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، وہ ان کی جوانی کھا جاتے ہیں، وہ ان کی جوانی کھا جاتے ہیں، وہ ان کی محنت کھا جاتے ہیں، جو ان کا پسینہ جو بہہ رہا ہوتا ہے جوانی میں وہ نگل جاتے ہیں، لیکن انہیں یاد نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنے تکبر اور غرور میں ہوتے ہیں، وہ اپنے تکبر اور غرور میں ہوتے ہیں۔ وہ جوانی کا تکبر ہو سکتا ہے، وہ ان کی پڑھائی کا تکبر ہو سکتا ہے، وہ ان کے بڑے پن کے عہدے کا تکبر ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بچہ بڑا افسر بن گیا، ایک بچہ بڑا افسر بن گیا، تو باپ جو تھا وہ کمزور تھا، وہ ان پڑھ تھا، شاید اس نے سڑک پر ریڑھی کا کام کیا ہوگا، تو ایک دن اسے سوجا کہ میں جا کر اپنے بچے کو تو دیکھوں، جس دفتر میں وہ بیٹھتا ہے، گھر میں جب وہ آتا ہے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتا ہے، کار میں آتا ہے، اس کے پاس ساتھ نوکر چاکر آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آج میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا کرتا کیا ہے۔ خوشی کے ساتھ وہ دل کے اندر خوشی ہے بیٹے کو دیکھنے کی کہ ایک اچھے عہدے پر ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے آفس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر باپ ذرا اچھی حالت میں نہیں، کپڑے اچھے نہیں ہیں، بال اچھے نہیں بنے ہوئے،
وہ ماڑی حالت میں ہے، تو جو چپراسی ہوتا ہے، چپراسی کہتا ہے بابا جی ذرا ٹھہرو، میں پہلے صاحب کو پوچھ لوں آپ نے ملنا ہے کہ۔ اس نے کہا بیٹا آپ پوچھ لیں اپنے صاحب سے۔ جب صاحب کو بتاتا ہے کہ باہر ایک بابا آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کس طرح کا بابا ہے؟ اس نے تھوڑا سا حلیہ شلیہ بتایا، کیونکہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے جب حلیہ اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ میں آج تمہیں نہیں مل سکتا، اس کو ٹائم نہیں دو، اس کو گھر بھیج دو۔ بابا آنسو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا، اور گھر آ کر پھر اس نے ریڑھی نکالی اور سڑک پر چلا گیا۔ شام کو افسر صاحب بھی آ گئے اور بابا بھی اپنی ریڑھی لے کر آ گئے۔ آتے ہی بچے نے کیا کیا؟ سوالوں کی بچھاڑ، تانوں کی بچھاڑ، برا بھلا کہنے کی بچھاڑ بچے نے کر دی۔ بابا تجھے عقل نہیں تھی، باپ تجھے عقل نہیں تھی کہ میں اتنا بڑا افسر ہوں اور تو نے ادھر جا کر میری بے عزتی کروانی تھی، تو میرے آفس میں آ گیا، لوگ کیا سمجھتے ہوں گے یہ کس کا بیٹا ہے؟ بیٹے نے، باپ رونا شروع ہو گیا، رو کر باپ نے کہا بیٹا آج تو جس آفس میں ہے، یہ جس کی بے قدری تو کر رہا، ریڑھی کی بے قدری کر رہا اور میرے لباس کی بے قدری کر رہا، میرے بکھرے ہوئے بالوں کی بے قدری کر رہا، یہی بال، یہی میلے کچیلے کپڑے، یہی ریڑھی جس کی محنت سے میں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، اور تو اتنی بے قدری کر رہا ہے ان چیزوں کی۔ میں تیرا باپ تھا تو کیسے بولتا تھا؟ مجھے تو نے دیکھنے بھی نہیں دیا، اپنی کرسی کو دیکھنے نہیں دیا، میری خواہش تھی اس کرسی کو دیکھوں جس پر تو بیٹھا ہوا ہے، اور میرا عزت سے اور شہرت سے سر بلند ہوتا، لیکن تو نے میرا سر جھکا دیا۔ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے، ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو چھوٹا سمجھ کر آگے نہیں آنے دیتی، لیکن اچھی اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے چھوٹے روزگار کو، چھوٹے پن کو، میلے کچیلے کپڑوں کو نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے ان کی محنت کو اور ان کی محبت کو، کہ کس محبت کے ساتھ میرے والدین نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ ہم لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج بھی بہت سارے نوجوان بھی ایسے ہیں، کئی بیٹیاں بھی ایسی ہیں جو اپنے والد کو وہ مقام نہیں دیتے، برا بلا کہہ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ کہہ دیتا ہے بابا یا ابو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جس نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا آج وہ کچھ نہیں جانتا، آج وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت کو یاد کر جب تو کچھ نہیں جانتا تھا، تیری انگلی پکڑ کر تجھے اس نے سکھایا کہ کیسے چلنا ہے، جس نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اسکول تک لے گیا، آج تو کہتا ہے اسے آتا کچھ نہیں، اسے سمجھ ہی کچھ نہیں۔ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کو آگے سے پڑ جاتی ہے، ماں باپ کی بے قدری کرتی ہے، اور کئی اولاد ایسی بھی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کئی ایسے ہیں جو نیک بچے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا والد یا والدہ، ہماری امی اور ہمارا ابو ہمارے پاس رہیں گے، چاہے
ہم جتنی مرضی ان کی عمر ہو جائے، اگر وہ بڑیرے بھی ہو جائیں گے، بزرگ بھی ہو جائیں گے، پھر بھی ہمارے گھر کی وہ شان ہوں گے، ہم ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالیں گے، اپنے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ اور ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو اپنی عیاشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی میٹھی نیند کے لیے، اپنے آرام کے لیے اپنے والد کو اور اپنے والدہ کو کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں۔ اولڈ ہوم سمجھتے ہیں نا، جہاں بزرگ رکھے جاتے ہیں۔ کئی بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی بیویوں کی وجہ سے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اگر ان کے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے تو وہ دادے کو ہاتھ لگانا نہیں دینا چاہتے، دادی کو ہاتھ لگانا نہیں دینا چاہتے۔ بچے کو سایہ نہ پڑ جائے، دادی کا سایہ نہ پڑے، دادے کا سایہ نہ پڑے، ان سے دور رکھو۔ ان کو پنجابی آتی ہے، ہمارے بچے اردو اور انگلش پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اردو اور انگلش سیکھتے یا بولتے یا پڑھتے ہیں، اور یہ پنجابی انہیں سکھائیں گے۔ بچوں کو دور رکھو، بچوں کو دور۔ وہ دادا اور دادی جو ترس جاتے ہیں اپنے پوتوں کا منہ دیکھنے کے لیے، وہ بیچارے بے سہارا ہو کر ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے، وہ اپنے سے گلہ کرتے ہیں، اپنے سے گلہ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی بہو کو کچھ کہتے ہیں، نہ اپنے بیٹے کو کچھ کہتے ہیں، وہ اپنے نصیبوں پر روتے ہیں، وہ اپنے نصیبوں پر روتے ہیں کہ ہمارے نصیب ایسے تھے کہ ہم اپنے پوتوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اپنی پوتیوں کو بھی نہیں پکڑ سکتے یا گود میں بٹھا سکتے۔ ہمارے ایسے بھی خاندان ہیں، لیکن اچھے خاندان بھی، میں نے کہا اچھے خاندانوں میں بھی یہ اچھے لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، وہ انہیں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دیتے، ان کے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی کا ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم خدا کے کلام میں دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی صورتحال تھی، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ خروج کے 20 باب میں 10 احکام کا ذکر ہے، اور خدا نے 10 احکام میں سے جب وہ دنیاوی لوگوں سے بات کر رہا ہے، دنیاوی چیزوں کی بات کر رہا ہے، تو پہلا حکم جو وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ خدا کا کلام کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ تاکید نہیں کر رہا، تاکید نہیں کر رہا، وہ آپ کو حکم دے رہا ہے، وہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ 10 حکم پڑھتے ہیں نا، حکم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تاکید سے بڑا ہوتا ہے، آپ کو کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ اگر آپ اپنے باپ کو عزت نہیں دیں گے، اپنے باپ کی تکریم نہیں کریں گے، اپنے باپ کی شان میں گستاخی کریں گے، ماں کی شان میں گستاخی کریں گے، تو آپ کو سزا ملے گی، آپ کو سزا ملے گی، کیونکہ آپ خدا کا حکم توڑ رہے ہیں، آپ خدا کا حکم توڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات خدا نے ماں باپ کے لیے حکم کے طور پر اولاد کو دی ہے، اولاد کو دی ہے کہ تم اس پر کرو۔ ہم نے پہلی تلاوت میں سنا، افسیوں کی کتاب میں، افسیوں کے خط میں ہم نے سنا ہے کہ اے بچوں، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم۔ تو خدا کا کلام ہمیں بہت تاکید کرتا ہے، بہت نصیحت کرتا ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں والد بھی اور اولاد بھی ہیں، والد بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں۔
ہمیں اپنے اپنے رویے پر سوچنا ہے، ہمیں اپنے اپنے رویوں پر سوچنا ہے کہ ہم کس قدر اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کس طرح کا کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں یا برا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر برا برتاؤ کرتے ہیں، اگر برا برتاؤ کرتے ہیں تو ان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ لوگ بدبخت ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بدبخت اور بڑے کمینے لوگ ہیں اور لعنتی لوگ ہیں جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے۔ یہ اپنے باپ کی عزت کرو۔ باپ اپنے تجربے سے آپ کی قیادت کرتا ہے، باپ اپنے تجربے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، باپ اپنی محنت سے آپ کو پروان چڑھاتا ہے، باپ اپنے پیار سے آپ کو ڈانٹتا بھی ہے اس لیے تاکہ آپ اچھے بنیں اور صحیح سمت پر چلیں۔ تو یہ باپ کا ایک شفقت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو آپ کے سر پر ہوتا ہے۔ لیکن آج کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے والد ان کے سر پر نہیں ہیں، جن کے والد ان کے سر پر نہیں ہیں، انہیں ان کی یاد آتی ہوگی، ان کی باتوں کی یاد آتی ہوگی کہ میرا والد میرے ساتھ کیسا تھا، اس کا پیار میرے ساتھ کتنا تھا، اس کی محبت میرے ساتھ کتنی تھی۔ خاص طور پر لڑکیوں کو والد کی یاد زیادہ آتی ہے، والد کی زیادہ یاد آتی ہے، والد کا پیار زیادہ یاد آتا ہے، اس کی محبت زیادہ یاد آتی ہے۔ کئی دفعہ وہ بچیاں ان کے چھوٹے پن کو دیکھتی ہیں، جب وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، تو اپنے باپ کے انگلی پکڑ کر وہ چلتی ہیں تو انہیں کتنا سکون ہوتا ہے، انہیں تحفظ ملتا ہے، انہیں پیار ملتا ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی اور بات سناتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی بچی نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، تھوڑا سا آگے چلتی گئی، تھوڑی سا مشکل راستہ آ گیا، مشکل جگہ آ گئی، تو بیٹی نے کہا پاپا آپ میرا ہاتھ تھام لیں، آپ میرا ہاتھ تھام لیں۔ پاپا نے کہا بیٹی تم نے تھاما یا میں نے تھاما، بات ایک ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں پاپا، میں چھوٹی ہوں، میرے سے تیرا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن جب تو پکڑے گا تو تو مضبوطی سے تھامے رہے گا، مضبوطی سے تھامے رہے گا۔ تیری گرفت میں میں ہوں گی، تیرے پکڑ میں میں ہوں گی، تو کوئی بھی مشکل مجھ پر آئے گی تو تو مجھے سنبھال لے گا، تو مجھے سنبھال لے گا۔ یہ بیٹیوں کا ایک بہت بڑا اعتماد ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اعتقاد ہوتا ہے اپنے باپ پر، اپنے باپ پر۔ آج بہت سارے لوگ اپنے باپ کو یاد کرتے ہوں گے جن کے والد اس جہان میں نہیں، لیکن ان کے لیے دعا کریں، ان کی روح کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی روحوں کو اچھی جگہ پر رکھے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے دعا کریں، اور ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں جو اکڑ پن میں ہوتے ہیں، جو اکڑ خان بنے ہوتے ہیں۔ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آج اس اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کو عقل اور دانائی دے کہ وہ کلام کی ہدایت میں رہ کر اپنے والدین کے تابع دار رہیں، ایسے تابع دار رہیں جس طرح مسیح یسوع اپنے والدین کا تابع دار رہا، جس کی تلاوت آج ہم نے کی۔
تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور ان کے تابع داری کا سبق، محبت کا سبق، شفقت کا سبق، پیار کا سبق اگر ہم نے سیکھنا ہے تو مسیح یسوع سے سیکھیں۔ یہ ہمارا ماڈل ہے، جس نے اپنے والدین کی تابع داری کی، اس نے دنیاوی لحاظ سے 30 سال تک اپنے والدین کے ساتھ گزارا، ان کی تابع داری میں گزارا، اور 3 سال اس نے منادی کی، 3 سال منادی کی، زیادہ عرصہ اس نے گزارا اپنے ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ، تاکہ ان کی تابع داری میں رہے۔ اور آگے لکھا ہے، بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یہ سبق ہم آج سیکھیں یسوع مسیح سے، خدا کی نظر میں بھی اچھے ہوں اور دنیا کی نظر میں بھی اچھے۔ یہ ہمارے خداوند نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا۔ آج بچوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ بڑا سبق ہے کہ اگر آپ نے نیک نام بننا ہے، خدا کی نظر میں نیک نام بننا ہے، دنیا کی نظر میں نیک نام بننا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور جو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتے ہیں وہ دنیا ہی میں بہت کچھ کما لیتے ہیں، بہت کچھ کما لیتے ہیں۔ ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ تابع داری میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے۔ جو تابع دار ہوتے ہیں انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے، اور جو بے تابع دار ہوتے ہیں ان کے لیے باپ کے منہ سے اور ماں کے منہ سے بد دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور کوشش کریں، ہم اپنے ساتھ بھی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ تابع داری میں زندگی گزارو، کیونکہ ماں باپ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے، اپنی اولاد کا کوئی برا نہیں سوچتا۔ اولاد کے لیے قربانی دے سکتا ہے، وہ آگ میں جانا پڑے وہ جا سکتا ہے، جتنی مرضی قربانی ہو وہ دے سکتا ہے، صرف اگر اس کی اولاد اچھی ہو۔ اگر اولاد بری ہو تو وہ قربانی نہیں دے گا، اگر وہ نہیں دے گا وہ قربانی، کیوں؟ کس کے لیے دے؟ اس کے لیے دے جس نے اس کو بے غیرت کیا، جس نے اس کو بے نام کیا، جس نے اسے بدنام کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن اگر تم پہچان بنانا چاہتے ہو اپنی، ہم چاہتے ہیں نا اپنی پہچان، تو ہماری پہچان کس سے ہے؟ ہماری تعلیم سے پہچان ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میری پہچان کیا میرے ڈگری سے ہے؟ میں نرس ہوں۔ کیا میری پہچان میرا استاد بننا ہے؟ کیا یہ میری پہچان ہے؟ کیا میری پہچان یہ ہے کہ میں ایک فادر ہوں یا پادری ہوں یا پاسٹر ہوں؟ یہ میری پہچان ہے؟ شناختی کارڈ نکال کے دیکھو، شناختی کارڈ نکال کے دیکھو، آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس ہے شناختی کارڈ۔ ذرا ادھر دیکھو آپ کی شناخت کیا ہے، ادھر آپ کی ڈگری نہیں لکھی ہوئی کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ادھر یہ نہیں لکھا ہوا آپ کی پہچان آپ افسر ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا۔ ادھر آپ کی پہچان لکھی ہوئی ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں۔ ادھر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یاسر ولد بشیر، یہ بشیر کا بیٹا ہے۔ اور کئی کہتے ہیں جی میرا والد مر گیا ہے، اور تیرا والد مر گیا ہے لیکن تیری شناخت تو ادھر قائم ہے۔ 10 سال بھی، 20 سال بھی، 40 سال کا بھی باپ مر گیا ہو، جب شناختی کارڈ نکالو گے ادھر یہ نہیں کہو گے کہ میرا باپ مر گیا ہے، ادھر کہیں گے اپنی شناخت دکھاؤ، ادھر لکھا ہوگا بشیر مسیح یا کوئی اور جس کو 40 سال لکھے ہوں گے مرے ہوئے، لیکن آپ کی شناخت آپ کے والد کے ساتھ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، والد کے ساتھ آپ کی شناخت ہے۔
لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اگر کوئی بڑا افسر بھی بن کر آ گیا ہو یا بڑی ڈاکٹر بھی بن کر آ گئی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ شناخت کس سے ہوئی؟ والد سے ہوئی۔ اور جب تم اپنی شناخت ختم کر لو گے، نہیں بتاؤ گے، جو لوگ اپنے والدوں کو چھپا جاتے ہیں تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ رام کا ہے، اس کا باپ کی نہیں ہے کوئی، یہ اپنے نام کے ساتھ باپ لکھنا پسند نہیں کرتا، یہ اچھا بچہ نہیں ہے، اس کی شناخت کوئی نہیں ہے۔ اور شناخت پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے والد کا نام اپنے ساتھ لگائیں، اس لیے آپ کا نام لکھا جاتا ہے، نام، اور اس کے بعد ولدیت کہ آپ کی کیا ہے، آپ کا والد کون ہے، آپ کو جننے والا کون ہے، اس دنیا میں لانے والا کون ہے، اس کے حساب سے آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنی شناخت کو اس طرح بے داغ نہ کرے، داغدار نہ کرے، پکیزہ رکھے اپنی شناخت کو، زندہ رکھے اپنی شناخت کو، قائم رکھے اپنی شناخت کو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور بیٹی کہے میں فلاں کی بیٹی ہوں، اور ان کا فخر، عزت ان کے عہدے میں نہیں ہے، ان کی تعلیم میں نہیں ہے، ان کی عزت شہرت جو کچھ بھی ہے آج وہ ان کے والد کی وجہ سے ہوتی ہے، والد کی وجہ سے، کیونکہ والد ایک محنت برا ہاتھ ان کے پیچھے ہوتا ہے، اس کی شفقت ان کے پیچھے ہوتی ہے، ان کی محبت ان کے پیچھے ہوتی ہے، ان کی محنت ان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پسینہ اس کے پیچھے ہوتا ہے جو وہ کھیتوں میں کرتا ہو، دفتروں میں کرتا ہو، تعلیم کے اداروں میں کرتا ہو، کہیں بھی وہ بیچارہ کام کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ایک بڑی شناخت دے رہا ہے، آپ کو ایک بہت بڑا آدمی بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیں خدا سے دعا کریں کہ خدا سب کو اچھی اولاد دے، سب کو اچھی اولاد دے، ایسی اولاد نہ دے جس کی وجہ سے اسے رسوائی اٹھانی پڑے، ایسی اولاد نہ دے جس کی وجہ سے رسوائی اٹھانی پڑے، بلکہ اچھے والد بن کر، اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں آج اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرو، اگر بگڑے ہوئے ہیں تو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو پھر ان کا مقدر ہے، پھر خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دو کہ وہ ذلت اٹھاتے ہیں یا عزت پاتے ہیں، اور خدا کے اس نام کو بدنام نہ کریں، کہ خدا تو چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرو، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرو، اور تمہیں حکم دیتا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیتا، یہ حکم کے زمرے میں آتا ہے کہ خدا حکم دے رہا ہے۔ تو آج اولاد ہوتے ہوئے ایک حکم کے طور پر ہم اس جملے کو لیں کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرو۔ کیوں عزت کریں؟ کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اس زمین پر تمہارا بھلا ہوگا۔ جو لوگ اپنے والدین کی عزت اور تکریم نہیں کرتے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں، عارضی زندگی میں وہ بہت خوش ہوں گے، عارضی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے، خوشی کی زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، عیاشی کی زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب عذاب کی زندگی آتی ہے نا وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، اور خاص طور پر والد کی ہاں یا ماں کی ہاں بد دعا کسی بچے کو لگ جائے نا تو وہ اس جہان میں چین سے نہیں رہتا، در بدار کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ خدا سے دعا کرے کہ ہم ان بچوں میں سے نہ بنیں جو اپنے ماں باپ کو دکھ کرتے، تکلیف دیتے، پریشان کرتے ہیں، بلکہ ایسے بچے بنے جو اپنے باپ کا نام روشن کرتے اور ان کی شناخت دنیا میں قائم رکھتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔